معلوم ہے ایک لفظ اگر کوئی بھی دونوں میں سے کہہ دے تو یہ سارا کا سارا غصہ اور ساری کی ساری تکلیف ان سے دور ہو جائے گی. تو ایک صحابی جو بیٹھا ہے بولا اللہ کے رسول کیا کہنا. دیکھیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج دیے غصے کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر دونوں میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ چیز اتر جائے گی. یہ صحابی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ اس دونوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اسے کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ کہتا ہے کیا میں پاگل سمجھ رہے ہیں مجھے. وہ نہیں کہہ سکا کیونکہ یہ حالت میں یہ وقت میں انسان کا مائنڈ اور برین اور پوری فیلنگ اس کے حوالے نہیں, اقتدار آپ کا نہیں, یہاں شیطان لیڈ کرتا ہے. اس لیے اکثر گھروں میں اختلافات اور گھروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دوری ہوتی ہے, ایک جگہ رہتے ہیں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں مگر دلوں کی بہت زمین آسمان کی دوری ہے, مشرق اور مغرب کی دوری ہے. وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ایسے کئی موقع تیار کیا جس کی وجہ سے دل میں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے بغض اور نفرت پیدا ہو گئی اس شخص کے ساتھ. اور ہمیشہ اکثر میاں بیوی کے درمیان زوجی حیات کے اندر دوری کرنے کے لیے یہ شیطان کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں ابھی تھوڑی دیر ہم آپ کو ذکر کریں گے. یہ ایک حالت ہے جس میں شیاطین اور جنات انٹرنس کا سب سے مین گیٹ حاصل کرتے ہیں. دوسرا انٹرنس انسان کا ڈر اور خوف. اور اکثر پیشنٹس جو افیکٹیبل ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو خواب کے ذریعے کچھ ایسا خوفناک خواب دکھایا ہے اور ایسی چیز خواب میں نظر آ گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرے, پھر اس طرح محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہمارے اندر بہت ہیوی ہو گئی. اور ایسے کافی پیشنٹس یہ چیز کی سفرنگ کرتے ہیں اور بعض لوگ بھی اس چیز کی شکایت پیش کرتے ہیں کہ ہم جس وقت سو گئے کوئی سی بھی سال میں گزشتہ تو نیند کی حالت میں ایسی بات ہو گئی جس میں ان کنٹرول ہو گئے اور ہم ہر چیز محسوس کر رہے ہیں مگر کچھ زبان پہ بات نہیں کہہ سک رہے ہیں اور حرکت بھی نہیں کر سک رہے ہیں اور ایک دم سانس دم گھٹنے کی بات آ گئی ہے. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مر گیا پھر سے زندہ ہوا ہے, مگر حقیقت میں یہ ایک جن کا نام عثیون ہے. اس قسم کے جنات سب سے کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ کو آ گیا ہے تو انسان کو غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان سونے کے وقت کے قبل دعائیں نہیں پڑھنے سے یا اپنی طہارت اور حفاظت یعنی پاکیزی کی نہیں رکھتا ہے یا آیت الکرسی اور قل کے سورے پڑھنے سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس حالت میں انسان کو اس طریقے سے اٹیک ہوتے ہیں اور اس کا علاج کہ انسان اپنے آپ کو غافل نہیں رکھے بلکہ اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے پناہ طلب کرے. اور اس کا علاج میں اور ایک چیز ہے کہ آپ کو اگر ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو ہاتھ لگا دے یا پیر لگا دے تو وہ چلا جائے گا, اتنا ڈرنے والا جن ہے. مگر جب انسان کے ساتھ آتا ہے تو لوگ بہت خیالات سوچتے ہیں اور اس کو بہت اونچا بھاری چڑھا دیتے ہیں. یہ دوسری حالت میں کہ انسان جب ڈر اپنے آپ میں کوئی چیز سے ڈر جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے یا ایک دم خوفناک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس وقت بھی جنات کا سوار ہونے کا دوسرا انٹرنس ہے. تیسری حالت جس میں جنات انسان کو اٹیک کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں وہ انسان کی شہوات کے وقت, نفسی شہوات یا انسان اپنی ازدواجی زندگی میں جماع سے پہلے جو دعا کرنا چاہیے اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرے, اپنے دعائوں کی صبح شام کی اہتمام نہ کرے تو ایسی غفلت میں انسان کو اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں سے دوری کی وجہ سے اس وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اور نمبر 4 جو چوتھی طریقے سے جنات داخل ہوتے ہیں انسان میں, جس وقت انسان کو غفلت اللہ سے بہت دوری ہوتی ہے, نمازوں کا اہتمام نہیں, طہارت کا اہتمام نہیں, ناپاکی حالت میں ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت دور ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غفلت کی علامت ہوتی, اس وجہ سے بھی یہ لوگ کا اٹیک ہوتا ہے. بعض خواتین کے پاس مسائل ہوتے ہیں کہ جس وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تو وہ لوگ ہر چیز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ عورت اس حالت میں بھی آیت الکرسی اور قل کے سورے اور دعائیں صبح شام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جو اپنی حفاظت کے لیے ہے, کیونکہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں مگر زبان سے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اکثر لوگ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بہت غلط طریقہ ہے کیونکہ غفلت سے آگاہ ہونا اور آپ اپنی آپ کی حفاظت کے لیے یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو برابر عمل میں لینا ضروری ہے. یہ 4 حالت میں ہیں. پھر دوسری بات کہ جن اگر داخل ہوا انسان میں تو کہاں اسٹے لیتا ہے, کہاں ٹھہر جاتا ہے.
جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے اور کہاں سے داخل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ رحمان میں آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کی لہو سے بنایا ہے، یعنی ان کی اس طریقے سے، یعنی ان کی اصلیت ہے جو کہ ابن عباس کہتے ہیں ہوا من طرف اللہب وطرف اللہب هو الهواء الساخن الخارج من النار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے ترجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے سب سے بڑے مانے ہوئے تھے تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ مارج من نار یعنی جب آگ سلگتی ہے تو آگ کے اوپر کچھ آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ مراج یعنی سایہ کی طرح، جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پانی ہے مگر وہ سایہ رہتا ہے صرف، کچھ نہیں۔ تو ہیٹ بھاپ جو آگ کی نکلتی ہے تو اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا بول کر سورہ رحمان میں یہ آیت کا ذکر ہے۔ اور یہ جب داخل ہوتا ہے تو فوراً انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے سر کے دماغ کے برین کے حصے پہ آ کر قابض ہوتا ہے، اور وہاں پر انسان کو سر کا درد بھی ہوتا ہے، اور کافی قرآن سننے میں یا نماز پڑھنے میں یا اذان سننے میں بھی انسان کو کافی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے کچھ گرم ہیٹ نکل رہی ہے، یہ چیز محسوس کرتا ہے شخص۔ اور اس وقت کہ زیادہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نروس سسٹم کا پورا انتظام برین سے ہے، تو کئی جنات کا تسلط جب ہوتا ہے کچھ جسم کے حرکات میں بھی اور موو میں بھی کچھ وزن اور حرکت میں کچھ ڈیفیکلٹی اور کچھ بھاری اور جسم میں کچھ لیزی اس طرح یعنی سستی محسوس ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ تھکان سے ہو سکتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسرے امور جب ہو جاتے ہیں، نماز سے رغبت نہیں، قرآن سے دل نہیں، اور کسی کی بات بھی کبھی انسان کو اچھی نہیں لگتی جبکہ کوئی چیز کی کمی اور کوئی چیز کی قلت نہیں رہتی ہے، تو مختلف امور اس کے ساتھ ہونے پر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جن انسان کے برین پہ آ کر اٹیک کرتا ہے۔ پھر اس کے کچھ علامات اور کچھ امور ہے اور نشانی ہے جو آپ اس نشانیوں سے اپنا سمٹمز چیک کر کے آپ خود اس کا علاج اپنے خود سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں ہم وہ چیز نازل کرے جو کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر کنڈیشن ہے کہ شفا اور رحمت کس کو ملے گی؟ للمؤمنین، آپ ایمان والے بنیے آپ کو بھی شفا رحمت مل جائے گی۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ مین بیس کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے ایمان سے دور ہوتے ہیں اور غفلت میں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا ہوا، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ بات اس طرح نہیں، بات اس طرح ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے اوپر کتنی بلیو اور کتنی ٹرسٹ، کتنا بھروسہ اور امید ہے۔ یہ جنات کا اور شیاطین کا کوئی ڈرنے والی بات نہیں، بلکہ آپ خود اپنی پڑھائی سے اس کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سب سے پہلا ہتھیار، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنا یہ اس سے پہلے بیس بنا کر اس کے اوپر قائم ہونا ضروری ہے۔ زیادہ لوگ دنیا کی کمائی اور دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کے اسباب لیتے ہیں مگر مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے آپ کی اور ہماری۔ اور اچانک کسی شخص کا ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے تو لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہاں ہے، دواخانہ کہاں ہے، کلینک کہاں ہے۔ پیشنٹ یہ کہنا چاہیے اللہ اس کیس میں، اس حادثے میں مجھ پر رحم فرما دے، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہے۔ مگر افسوس یہ لوگ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی اور ہماری غفلت کی علامت ہے۔ اگر آپ سچے دل کے مومن ہیں تو پہلی آواز اور پہلی پکار دل کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو آپ کا کام آرام سے خیر کی طرف ہو جاتا ہے، مگر کیونکہ آپ پریشان حال اور اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ اور یقین نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو پریشان حال میں اور پریشانی اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کے کچھ سمٹمز ہے، یہ سمٹمز میں ٹوٹلی جلدی کاؤنٹ کروں گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک دو چیز ہونے سے کہ آپ افیکٹڈ ہے، اور دوسری بات اگر بالفرض آپ افیکٹڈ ہے تو یہ کچھ بڑی مشکل کی بات نہیں، کیونکہ آپ آسانی سے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں فیل کرنا کہ ہم جادو سے افیکٹ ہے تو ہمارے اوپر کچھ بربادی یا تکلیف ہو جائے گی، ہم کو کوئی سازش کیا، ہم کو کوئی ہلاک کرنا چاہتا، موت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، یاد رکھیے بات۔ تو کچھ حالات میں انسان کو یہ سمٹمز تقریباً 5-6 ہے جو انسان اپنے عام حالت میں دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے
ہیڈ ایک زیادہ ہوتا ہے، سر کا درد، مگر یہ شرط ہے کہ یہ شخص کو کچھ ناک میں یا کان میں یا آنکھ میں یا دانت میں کچھ بیماری نہیں یا معدے میں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہوتا ہے. یہ میڈیکلی حیثیت سے اور کچھ ڈاکٹر بھی موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ اس کے سمٹمز ہیڈ ایک ہونے سے پورے کے پوری انسان یہ نہیں کہنا کہ مجھ کو کچھ کیا گیا، مجھ پر کچھ اثرات ہے یا کچھ جنات کا سایہ ہے. نہیں، غلط بات ہے. ہمیشہ جو بھی پیشنٹس آتے ہیں میں پہلے ان کو کہتا ہوں کہ آپ دواخانے میں چیک اپ کرائے، ٹریٹ کیے، کو دوائیں لیے، ٹھیک ہے، نہیں لیے تو پھر آپ کیوں پہلے یہاں آئے؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی میڈیکلی ریزن ہے. اگر وہ چیز ہونے کے بعد، دوا لینے کے بعد آپ کو کام نہیں آئے تو آپ کو دعا سے اور دوا سے دونوں یوز کرنے میں کوئی فالٹ نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے. اور اکثر صحابہ کرام اپنے عضوی امراض کو یعنی میڈیکلی بیماریوں کو قرآن سے بھی شفا کیا. آپ کو واقعہ یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو صحابہ کرام 2-3 شخص تھے جو کہ کسی مشرکین کے بازو ان کا کیمپ ہوا ہے رستے گزر میں، تو یہ مسلمان بھائی مشرکین سے کچھ مانگے کھانے کے لیے تو وہ لوگ انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، تم مسلمان ہیں. اور اسی رات وہ مشرکین کے لیڈر کو اور ان کے سرپرست آدمی کو، ذمہ دار آدمی کو بچھو نے ڈس دیا ہے، اسکارپیون. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو تکلیف ہو گئی، تو کہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس کچھ چیز ہے علاج کے لیے. تو صحابہ سے آ کر رجوع ہوئے کہ بھائی تم اس کا کچھ ٹھیک کر دو معاملہ. تو وہ لوگ کہے کہ آپ لوگ کیا دیں گے ہمیں؟ تو لوگ آپ کیا چاہیں؟ اور بعض روایت میں کہ وہ صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوک دیا ہے اس جگہ پہ، تو وہ ایسا اٹھا ہے جیسا اسے کوئی تکلیف ہی نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو بھی پڑھنا آتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے، مگر کمی کہاں ہے؟ یقین اور ایمان، سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہوئے وہ چیز. آج اکثر لوگ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں مگر سورہ فاتحہ کے الفاظ سے بھی واقف نہیں، اور کیا ڈیل کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، کیا اگریمنٹ کو رینیو کرتے جا رہے ہیں رب العالمین کے سامنے، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. یہ علم جیسا کہ کل بھائی عبد الرحیم گرین بیان کرے کہ علم کا ایک حصہ فرض العین ہے. فرض العین میں سے یہ ہے کہ انسان جو نماز میں جو امور ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے وہ صرف اس طرح زبان سے کہنا نہیں بلکہ اس کے میننگ سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یہ فرض العین یعنی جو نہیں سیکھتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. تو پہلا سمپٹمز ہیڈ ایک ہونا. دوسرا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غفلت اور دوری انتہا سے زیادہ ہو جانا، یعنی نماز سست ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے اور غفلت میں چلا جاتا ہے. جان بوجھ کر بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پھر بھی اس سے دوری ہے، اور قرآن پڑھنے سے نفرت ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے یا ایمان کی محفلوں میں اٹینڈ کرنے سے طبیعت برداشت زیادہ نہیں کرتی ہے. تیسری چیز کہ انسان کو رات کے وقت نیند جلدی نہیں آنا، دیر سے آنا، اور مختلف خیالات ایک کے بعد ایک لے کے چلتے رہتے ہیں بے انتہا، اور آدمی سوچتا ہے تو کوئی میٹر ہی نہیں محسوس ہوتا کہ اتنا تھنک کیوں کیا ہے. پھر جسم میں سستی اور کاہلی، جیسا میں آپ کو بتایا ہوں کہ بہت ایک دم ڈل ہو جاتا ہے شخص، کوئی کام کی قابلیت یا کوئی عمل کی دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اور بعض لوگ کو یہ بھی ہو جاتا ہے یہ سمپٹمز میں کہ اثرات سے فیڈز جو آتے ہیں اس سے گر پڑتا ہے. اور فیڈز میں آپ لوگ جانتے ہیں حالات کہ آدمی چیخ پکارتا ہے اور اسے شعور ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور یہ فیڈز آنے کے وجوہات کچھ نرو سسٹم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے پہلے ہم برین اسکیننگ اور برین ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ کو ہم ہمیشہ دوسرے سمپٹمز کو دیکھ کر اس طرف علاج کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں. یہ کچھ سمپٹمز ہے جو خواب کے ذریعے اور نیند کے وقت آپ کو محسوس ہوں گے. یہ تو حقیقت میں محسوس ہوتے. پہلی چیز کہ انسان کو رات میں کمفرٹیبل یعنی آرام کی نیند نہیں ملتی ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے، اور کبھی اس کو یاد رہتا ہے کیا چیز سے ڈر کر اٹھا ہے اور بعض وقت اسے یاد نہیں رہتا ہے. خوابوں میں کئی چیزیں اس کو ہراسٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور بہت تنگی محسوس ہوتی ہے، اور بےتاب اور بے چینی بہت محسوس ہوتی ہے نیند میں. اور کبھی ایسے خوابیں دکھتے ہیں جس میں سانپ، اسکارپیون، بچھو اور سمندر، پانی، مختلف جو چیز میں انسان کو گہرائی سے ایک
تکلیف پہنچنے والی ہے اس چیز سے اور وہ چیز اس کو پریشان کرتی ہے. کیونکہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کو اگر محنت کر کے اور مزدوری کر کے تھکتا ہے پھر سو جاتا ہے تو اسے آرام ہو جاتا. مگر انسان کو دیکھیے آپ, کمفرٹیبل اے سی چالو ہے اور بستر آرام کا ہے, اس کے باوجود سو رہا ہے اور نیند میں بس صرف اتنا ہی ڈریم دیکھا ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ کوئی اسنیک اس کے سامنے آ گیا اور اس کا پیچھا کر رہا ہے, اس کو جب کوئی بھی